اچھا، تو پاکستان کے صوبے بلوچستان سے کچھ بہت ہی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، ایسی خبریں کہ جن پر یقین کرنا مشکل ہے۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں آخر چل کیا رہا ہے۔ ذرا تصور کریں، صرف ایک رات، اور اس ایک رات میں پورا کا پورا بلوچستان حملوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر طرف بس خوف تھا، دہشت تھی، ایک قیامت کا سماں تھا۔ اور دیکھیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا اکا دکا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پوری سوچی سمجھی منظم یلغار تھی۔ ایک ہی وقت میں مچھ، پسنی، گوادر، نوشکی، یہاں تک کہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سب کو نشانہ بنایا گیا۔ تو سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ اتنے بڑے پیمانے پر حملے ہو گئے، اور ہمارے سیکیورٹی ادارے کہاں تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ چلیں اب ذرا تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رات زمین پر اصل میں کیا کچھ ہو رہا تھا، کیسی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ یہ جو حملے تھے نا، یہ ایک ہی وقت میں پورے صوبے میں پھیلے ہوئے تھے۔ کہانی شروع ہوتی ہے صبح سویرے دارالحکومت کوئٹہ سے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ مستونگ، نوشکی، خاران، گوادر ہر جگہ پھیل گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا اور منظم آپریشن تھا۔ اور یہ صرف علامتی حملے نہیں تھے، مطلب صرف ڈرانا مقصد نہیں تھا، اس کے ٹھوس نتائج بھی نکلے۔ مثال کے طور پر مستونگ میں جیل پر حملہ ہوا اور 27 قیدی فرار ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، نوشکی میں تو حد ہی ہو گئی۔ حملہ وروں نے ایک سینئر سرکاری افسر، ڈپٹی کمشنر کو ان کے اپنے ہی گھر کے اندر یرغمال بنا لیا۔ سوچیں ذرا، کتنی ڈھٹائی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ افسوسناک، سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی بات تو انسانی جانوں کا ضیاع ہے۔ گوادر میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو مار دیا گیا، جن میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ پورے کے پورے خاندان ختم کر دیے گئے۔ تو جب آپ ان تمام واقعات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، جیل کا ٹوٹنا، سرکاری افسر کا یرغمال ہونا، اتنے بڑے پیمانے پر حملے، تو ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ انٹیلیجنس کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی ناکامیوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، کامیابی یہ نہیں ہوتی کہ حملہ ہو جائے اور آپ جوابی کارروائی کریں۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ حملہ ہونے ہی نہ دیا جائے، اسے پہلے ہی روک لیا جائے۔ اور اس پیمانے پر اگر دیکھیں تو ہمارے ادارے بری طرح بالکل ناکام ہوئے ہیں۔ اور یہ جو موازنہ ہے نا، یہ ایک بہت تلخ حقیقت دکھاتا ہے۔ ایک طرف تو دہشت گردی کو روکنے میں مکمل ناکامی ہے، لیکن دوسری طرف جب بات سیاسی جلسوں کو کنٹرول کرنے کی ہو یا صحافیوں کو خاموش کرانے کی، تو وہاں مبینہ طور پر بڑی کارکردگی دکھائی جاتی ہے۔ تو ترجیحات کا فرق صاف نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تشدد اچانک نہیں پھوٹ پڑتا، اس کے پیچھے سالوں کی سیاسی محرومیاں اور شکایات ہیں۔ یہاں تک کہ اختر مینگل جیسے سینئر بلوچ رہنما کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنے خراب حالات نہیں دیکھے۔ اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ کہ میڈیا پر مکمل خاموشی ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جب آپ سیاسی آوازوں کو دباتے ہیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے اور انہیں اپنے وسائل پر کوئی اختیار نہیں دیا جاتا، تو آپ خود لوگوں کو بندوق اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں۔ جب پرامن راستے بند ہو جائیں تو کچھ لوگ لامحالہ تشدد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا اثر صرف بلوچستان یا پاکستان کے اندر تک محدود نہیں ہے، اس کے نتائج ہماری بین الاقوامی ساکھ کے لیے بھی بہت سنگین ہیں۔ اب خود سوچیں، ایسی خبروں کے بعد کون سا غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان آئے گا؟ اس کے لیے تو یہ بلوچستان یا وزیرستان میں حملہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ پاکستان میں حملہ ہے، اور کوئی بھی ایسی جگہ پیسہ نہیں لگانا چاہے گا جہاں عدم استحکام ہو۔ تو یہ جو دہشت گردی کا تاثر بنتا ہے نا، یہی ہماری معیشت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ اس سرمایہ کا راستہ روک دیتا ہے جس کی ہمیں آج اشد ضرورت ہے۔ تو ان تمام باتوں کے بعد آخر میں ہم ایک ہی سوال پر آ کر رک جاتے ہیں، اور وہ سوال ہے احتساب کا، جوابداری کا۔ دنیا کے کسی بھی مہذب ملک میں اگر اتنی بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں کا انٹیلیجنس چیف اپنی نوکری پر رہتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اعلیٰ سطح پر استعفے آتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی پریشان کن نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ایک ایسا نظام جہاں کوئی احتساب نہیں، جہاں کوئی جواب دہی نہیں، وہاں آپ مستقبل میں ایسے صنعات کو کیسے روک سکتے ہیں؟ شاید نہیں روک سکتے۔